ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى أما بعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات محترم، ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو جہاں دیگر نسبتیں حاصل ہیں، انہی نسبتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات سے ایک عظیم مناسبت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، تقریباً تمام پیغمبران اعظام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اسے پورا کر دکھایا۔ آزمائش، امتحان اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ان امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ نے چند باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامل اترے، کامیابی کے ساتھ ان امتحانات کو آپ نے پاس فرمایا۔ انسان کو فطری اور طبعی اعتبار سے چند چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ مال سے محبت، اولاد سے محبت، وطن سے محبت،
اپنی جان سے محبت، یہ فطری بات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی خوب نوازا تھا، خوب بھیڑ بکریاں آپ کے پاس تھیں۔ ایک مرتبہ آپ جنگل میں اپنے مویشیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، میدان کے میدان جانوروں سے مویشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ اپنے مویشیوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ اتنے میں آپ کو ایک آواز آئی۔ وہ آواز اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی کے الفاظ تھے، اور وہ کلمات تھے جو ہم تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت۔ یہ آواز آپ کے کانوں میں آئی تو آپ نے بڑی غور کے ساتھ اسے سنا۔ جب یہ تصویر رک گئی تو آپ نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو نے میرے رب کی تعریف جن کلمات کے ساتھ کی ہے وہ کلمات مجھے پھر سے سنا دے۔ تو اس تصویر پڑھنے والے نے کہا کہ پہلے تو میں نے خود اپنی مرضی سے تمہیں سنا دیا، لیکن اب تم خود پیشکش کر رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی یہ تعریف ان کلمات کے ساتھ سناؤں، تو اب میں فری میں نہیں سناؤں گا، مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا کہ میں 1/3 جانور تجھے دیتا ہوں، ایک مرتبہ سنا دے۔ تو اس نے پھر پڑھ کے سنا دیا اللہ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت۔ پھر رک گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل کی پیاس اور بڑھ گئی ہے، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ تو کہا اب کیا دو گے؟ تو کہا اب آدھی بکریاں تیری۔ اس نے پھر سنا دی، پھر وہ چپ ہو گیا۔ تو کہا ایک مرتبہ اور سنا۔ تو کہا اس میں سے جو بچی ہیں آدھی، اس آدھے سے آدھا پھر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے سنا دیا، پھر چپ ہو گئے۔ کہا ایک مرتبہ اور سنا دے، کہا جو بچی ہیں وہ بھی لے لے، مگر ایک مرتبہ سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر سنا دیا۔ پھر آپ کی تپش پیاس بڑی کہ اللہ کی تعریف بڑے پیارے انداز میں وہ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے ایک مرتبہ اللہ کی یہ تسبیح اور سنا دے۔ تو اس آنے والے نے کہا، تسبیح پڑھنے والے نے کہا کہ ابراہیم اب تو آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، سارے کے سارے مویشی تو میرے ہو گئے، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے آدمی کی بھی تو ضرورت ہے تجھے، کہ ایک مرتبہ سنا دے، یہ سارے جانور بھی تیرے اور میں ان کی نگرانی کے لیے تیرا ہو جاؤں گا۔ اب پھر ایک مرتبہ انہوں نے جب یہ تسبیح پھر سے سنا دی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ سارے جانور بھی تیرے ہیں، اب میں جانوروں کی نگرانی کے لیے بھی تیری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ ابراہیم مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اپنا نوکر بنانے کی ضرورت ہے، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے صرف آپ کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال سے محبت ہے یا اپنے رب سے محبت ہے،
اور رب کی محبت بھی خالی اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی تعریف خالی سننا تھا۔ اس کے لیے محبت کا وہ اظہار فرمایا کہ ساری دولت اس زمانے میں یہی بڑی دولت مانی جاتی تھی، سب کے سب دے چکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آزمایا اور انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کبھی دولت دے کے بھی آزماتا ہے اور کبھی چھین کے بھی آزماتا ہے، کبھی واپس لے کے آزماتا ہے، کبھی عطا کر کے آزماتا ہے۔ تو آپ نے اپنی مال کی قربانی پیش فرما دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تبلیغ کا فریضہ سونپا، نمرود کے مقابلے میں حق کا پیغام پہنچانا، نمرود جیسا ظالم و جابر بادشاہ، اتنا متکبر کہ بدبخت اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، معاذ اللہ، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں اترے اور لوگوں کے سامنے دعوت حق بھی پیش فرمائی، نمرود کے سامنے بھی آپ تشریف لے گئے، تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اور یاد کرو اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جس کو تمہارے رب نے ملکیت اور بادشاہت عطا فرمائی؟ وہ جناب ابراہیم سے حجت کرنے لگا، الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ملک عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمایا۔ تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرنے لگا، بحث کرنے لگا۔ وہ بحث کس بات پر تھی؟ وہ اسی بات پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو آبادیوں میں لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ تم جن کی پرستش کر رہے ہو، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس کے سامنے ہمیں سر جھکانا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ واقعہ بھی آپ بار بار سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب لوگ اس سے باز نہ آئے تو ایک دن بت خانے میں جا کر آپ نے تمامی بتوں کی مرمت کر ڈالی، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ خبر ابراہیم کے حالات نمرود کے سامنے پیش ہوئے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ اور خداؤں کو تو مانتا ہی نہیں ہے اور تمہیں بھی اپنا رب ماننے سے انکار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار نمرود میں پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شان مومنانہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کے دربار کے آداب تھے کہ جو آتا سجدہ کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا تو وہ کہنے لگا، ابراہیم تجھے کس چیز نے روکا کہ تو مجھے سجدہ نہیں کرتا؟ سارے لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف ایک خدا کو سجدہ کرتا ہوں اور وہی سجدے کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے علاوہ سے کیا مطلب ہے؟ میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی ہے اور میرا بھی رب ہے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اپنی عبادت لوگوں سے جو کروا رہا ہے، سجدے کروا رہا ہے، اس سے باز آ جا اور تو بھی اسی کو سجدہ کر جس کا میں سجدہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ اگر میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے تو اس کا کمال کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، طاقت کیا ہے؟ کیونکہ اسے طاقت کا گھمنڈ تھا، قوتوں پر گھمنڈ تھا، تخت و تاج پر، فوج اور اسلحے پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طاقت و قدرت کو بیان فرماتے ہوئے اس کے سامنے کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اے نمرود میرے رب کی طاقت سننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو میرے رب کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ وہ زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت۔ تو وہ کہنے لگا، قال انا احیی و امیت، کہ تمہارا خدا، تمہارا رب اگر زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔
زندگی اور موت دینا اگر تمہارے رب کی قدرت ہے تو یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ تو کہا بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا اور بلا کر کے 2 قیدی ایسے تھے کہ جس میں سے ایک قیدی کی سزا مکمل ہو چکی تھی اور اس کی چھٹی ہونے والی تھی، اور دوسرا جو قیدی تھا اسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ 2 قیدی آئے، نمرود تخت پر بڑی رعونت کے ساتھ بیٹھا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، 2 قیدی آئے۔ یہ نمرود کہنے لگا بتا تیری سزا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ تو کہا جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چلا گیا خوشی خوشی۔ کہا تیری سزا کیا ہے؟ تو کہا میری سزا کے دن مکمل ہونے والے ہیں اور مجھے اب گھر جانا ہے۔ تو کہا اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ اسے پھانسی پہ لٹکا کے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا دیکھا جو زندگی کی طرف جا رہا تھا اسے مار دیا اور جو موت کی طرف جا رہا تھا اسے زندگی دے دی۔ تو کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو اس میں تمہارے رب کا کمال کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ بدبخت سمجھ ہی نہیں پایا کہ میرے رب کی موت و حیات دینے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ جو موت و حیات دیتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اس مفہوم کو سمجھ نہیں پایا کہ اللہ موت و حیات کس طرح دیتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ کسی کو قتل کر دینا موت دینا ہے اور کسی کو آزاد کر دینا زندگی دے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر تو قادر ہے، مگر اس کی جو موت و حیات عطا کرنا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، فرما کون ہے جو مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکال دیتا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ کہ جو زندہ، ہم زندہ ہیں مگر ہم سے جو نطفہ خارج ہوتا ہے، پانی کے قطرے نکلتے ہیں انسانی بدن سے، اس میں کوئی زندگی کی رمق نہیں ہوتی، زندگی کی حرارت نہیں ہوتی، مگر وہ مردہ پانی کا قطرہ جب شکم مادر میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو ہم جیسا خوبصورت انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو زندے سے مردہ نکالتا ہے اور پھر اسی مردے سے زندہ نکال دیتا ہے؟ فرمایا دیکھا مرغی زندہ ہے اور اسی زندہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے کوئی زندگی کی حرارت؟ خشک انڈا ہے، کوئی جان نہیں، کوئی زندگی کی رمق نہیں، مگر چند دن گزرتے ہیں، ایک تو زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکال دیا اور پھر اسی مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکال دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے، مگر وہ بدبخت اس کو سمجھ نہیں پایا اور نہ سمجھی میں یہ کام کر گیا کہ جسے سزائے موت تھی اسے چھٹی دے دی اور جسے چھٹی ہونے والی تھی اسے مار کر فخر کر رہا ہے کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ یا دلیل دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسی دلائل کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو آپ نے اپنے گفتگو کا انداز بدلتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ فرمان نمرود تو موت و حیات کو سمجھ ہی نہیں پایا، اس لیے ایک کو پھانسی پہ دیکھ کہتا ہے میں نے موت دے دی، ایک کو گھر چھوڑ کر کے کہتا ہے کہ میں نے زندگی دے دی۔ اور میں چیزیں چھوڑ کہ دنیا بنی ہے تب سے میرا رب مسلسل سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تجھے اپنی ربوبیت پر اتنا گھمنڈ ہے تو ایک مرتبہ مشرق سے نکال۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ دلیل پیش فرمائی، ڈیمانڈ کیا کہ میرا رب تو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، ایک مرتبہ مغرب سے نکال دے، اگر تجھے اپنی طاقت پر اتنا اعتبار ہے تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ یہ زمین کا معاملہ ہوتا تو لے دے کے چلا لیتا، جادو منتر کچھ نہ کچھ کر ڈالتا، ہیرے جواہرات دے کے کچھ کام کر ڈالتا، مگر یہ معاملہ تو زمین کا ہے ہی نہیں، آسمانوں کا ہے، اور وہاں پر وہ آسمان کا سیارہ میری پہنچ سے باہر ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو گیا، بغلے جھانکنے لگا کہ یہ کیسا سوال انہوں نے کر ڈالا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ حضرت گرامی اب یہ جھلا گیا، اور یاد رکھیں ظالم جب ہارتا ہے تب مارتا ہے،
آپ نے یہ پیش فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے روزانہ سورج نکالتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو مغرب سے ایک مرتبہ نکال دے۔ وہ کر نہ سکا، ظاہر بات ہے ہار گیا، جب ہارتا ہے تب پھر مارنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ کہ اس نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ آپ آگ جلاؤ، ہم ایسے آدمی کو زندہ ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، روشن کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا، رسیوں سے جکڑ دیا گیا، گوپھن کے ذریعے سے آپ کو، ظاہر بات ہے 40 دن تک تو خالی لکڑیاں جمع ہو، لوگ منتیں مانتے تھے، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر میرا بیٹا بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو علاوہ جلنے والا ہے اس میں ایک گاڑی لکڑی میری طرف سے، ایک گٹھا لکڑا میری طرف سے، اس طریقے سے لکڑیاں جمع ہونے لگی اور اس میں آگ جلائی گئی، اتنی بلند آگ کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر اس آگ میں ڈالا جانے والا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا کہ باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، پوری دنیا میں تجھے ایک کہنے والا ایک ہی بندہ ہے اور یہ بندہ بھی تیرے نام پر، تیرے لیے، تیری خاطر آگ میں جلایا جا رہا ہے، مولا کرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے ابراہیم کے پاس جاؤ، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے مدد کر دینا۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں ابراہیم، اسے ایک کہنے کی سزا تمہیں دی جا رہی ہے، کسی کی جھوٹی خدائی کا انکار کرنے پر تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا پر مار دوں گا، ساری آگ کو خاک میں بدل کے رکھ دوں گا، ساری آگ بجھا سکتا ہوں، مجھے یہ طاقت ہے، پاور ہے، کوئی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہ، حاجت تو ہے مجھے مگر تم سے نہیں ہے، مجھے حاجت تو ہے کہ آگ سے بچ جاؤں یا بچا لیا جاؤں، مگر جبریل تم سے نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ سے نہیں حاجت ہے تو جس سے حاجت ہے اسی سے کہہ دو۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اس سے کہوں تو خبر تو بے خبر کو کی جاتی ہے نا، اس سے کہنے کی بھی مجھے حاجت کیا ہے؟ وہ آگ جلانے والوں کو بھی جان رہا ہے، آگ جل رہی ہے وہ بھی جان رہا ہے، مجھے باندھا گیا ہے یہ بھی جانتا ہے، مجھے پھینکا جائے گا یہ بھی جانتا ہے، اب خبر کسے کروں؟ خبردار کو خبردار نہیں کیا جاتا، بے خبر کو خبر دی جاتی ہے کہ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں، وہ جو چاہے اپنے بندے کے حق میں فیصلہ فرما۔ یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میں یہاں چند باتیں تفصیل، اس میں گوشے بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، غور کریں آپ لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ بولو نمرود نکالا؟ مجھے بولو نہیں۔ اگر نکال دیتا تو سوال ہے، اگر نکال دیتا تو جناب ابراہیم کے یہ جملے تاریخ میں محفوظ ہیں اور تھے کہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو ہے تو مغرب سے نکال۔ اگر نکال دیتا تو دنیا جانتی کہ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں دنیا نمرود کو خدا سمجھ لیتی، کیونکہ ابراہیم نے دلیل یہ دی ہے۔ اگر وہ نکال دیتا اور یہ کام کر کے دکھا دیتا تو دنیا دلیل ابراہیمی کی روشنی میں نمرود کو رب ماننے پر آمادہ ہو جاتی۔
نمرود نہ نکال سکا. توجہ چاہتا ہوں، آپ کی عقیدہ ہے. نمرود نہ نکال سکا مگر مقام صہبا میں جب مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی اور سورج ڈوبا، کس نے نکالا؟ میرے مصطفیٰ نے نکالا، آمنہ کے لال نے نکالا. اب ہسٹری اور تاریخ میں یہ ابراہیم کے جملے موجود تھے کہ اگر تو خدا ہے تو مشرق سے مغرب سے نکال. یہ نمرود نہ نکال سکا، آمنہ کے لال نے مغرب سے سورج نکال دیا. تو کہیں دنیا والے دلیل ابراہیمی کی روشنی میں میرے مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھے، اس لیے رب نے آیت اتار دی، اے مصطفیٰ کہہ دو انا بشر مثلکم. ابراہیم کی دلیل موجود تھی تاریخ میں، مصطفیٰ نمرود کو نہ نکال سکا مگر تم نے اشارہ کر کے مغرب سے نکال دیا. اب کہیں دنیا والے تمہیں خدا نہ سمجھے، اس لیے اعلان کر دو انا بشر مثلکم، مجھے خدا نہ سمجھو، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں. اللہ نے آیت اس لیے اتاری تھی کہ مصطفیٰ کو کوئی خدا نہ سمجھے، اور یہ وہابڑا اس آیت کی روشنی میں نبی کو اپنا بھائی کہنے لگ گیا. یہ ٹھوکر لگی ہے، یہ دھوکہ ہے. اللہ نے تو اس لیے فرمایا تھا کہ یہ کمال تو دیکھ لیا نا لوگوں نے، ابراہیم کا قول بھی موجود تھا اور عمل مصطفیٰ بھی موجود تھا. کہیں اس قول کی روشنی میں مصطفیٰ یہ دنیا والے آپ کو کہیں خدا نہ سمجھے، اس لیے اعلان کر دو کہ مجھے خدا مت سمجھنا، انا بشر مثلکم. یہ کیوں فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں؟ فرمایا پیارے انا بشر مثلکم اگر دیکھیں گے تو تمہیں خدا نہ سمجھیں گے. انا بشر مثلکم اگر پڑھیں یا سنیں تو تمہیں خدا نہ سمجھیں، اور سورج کا مغرب سے نکالنا دیکھیں تو اپنی طرح نہ سمجھیں. یہ ہے انا بشر مثلکم دیکھیں تاکہ خدا نہ سمجھیں، اور سورج کا پلٹانا دیکھیں تو اپنے جیسا نہ سمجھیں، اپنے جیسا نہ سمجھیں. بہرحال یہ عقیدہ ہے. اللہ نے آیت اس لیے اتاری تاکہ تمہیں خدا نہ سمجھے کوئی. الحمدللہ ہم نہ انہیں خدا سمجھتے ہیں نہ اپنی طرح سمجھتے ہیں، ہے نا. یہ سچا عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں. ہاں جو اس کے علاوہ ہے وہ رونگ ہے، وہ جھوٹا عقیدہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑا گیا، جناب جبریل آئے. اللہ نے فرمایا جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کر دو، میری اجازت ہے. یہاں سے لوگوں نے دیکھا، جناب جبریل آئے، کہا کوئی حاجت؟ تو کہا حاجت تو ہے. تو کہا بولو میں بھی مدد کرنے تیار ہوں. کہا تم سے نہیں ہے، حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے. یہاں سے لوگوں کو ایک وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گٹھلی مل گئی، تو کہا آج ہم جھاپا بازار میں کرانہ دکان کھولیں گے. اب ہلدی کی گٹھلی سے کرانہ دکان نہیں کھلتی ہے. کہا دیکھا غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر جائز ہوتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام جبریل سے مدد مانگتے، مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ بتا دیا کہ حاجت روا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ جناب جبریل سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے. یہ عقیدہ بن گیا. جب جناب جبریل سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو غوث خواجہ کیا ہے؟ ہو گیا، نکل گئے گدی میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا ایک پہلو مت دیکھ، دوسرا بھی تو دیکھ. جناب ابراہیم نے جبریل سے کہا حاجت ہے مگر تم سے نہیں. اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم نے حضرت جبریل کی مدد نہ لی. یہ صحیح، تم اس پر اڑ گئے کہ اب اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. تو جناب جبریل نے آگے یہ تو کہا تھا نا کہ جس سے ہے اس سے تو مانگو. تو جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میں اسے خبر کیوں کروں جو خبردار ہے کسی میں دم جو دعا مانگنا چھوڑ دے. اگر قول ابراہیم پر عمل ہی کرنا ہے تو دونوں طرف کی باتیں ہیں. ایک تو جبریل سے بھی مدد نہیں مانگی اور رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ سے بھی تو مدد کا سوال نہیں کیا.
تجھ کو تو بخار آتا ہے تو مدد مانگتا ہے اللہ سے، جب جناب ابراہیم کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے تو پھر یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کی بھی، میں اللہ سے بھی دعا نہ مانگوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کاموں کی نفی کیوں فرمائی؟ یاد رکھیں، جبریل علیہ السلام سے مدد اس لیے نہیں مانگی کہ جبریل فرشتہ ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کا مقام بلند ہے، بڑا چھوٹے سے مدد نہیں مانگتا، چھوٹا بڑے سے مدد مانگتا ہے۔ تو جناب جبریل سے مقام اور مرتبہ ابراہیم کا بلند ہے، اس لیے نہیں مانگی، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ رب سے کیوں نہیں مانگی؟ تو یاد رکھیے گا، تصوف کی دنیا میں ایک مقام آتا ہے، مقام خلت، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد بندہ رب سے اپنے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ وہ اتنا تیقن کامل ہو جاتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مولا میں بھوکا ہوں، تو کس کو خبر دے رہے ہیں؟ اسے پتا نہیں آپ بھوکے ہیں؟ مولا میں بیمار ہوں، تو ابھی بیماری دی کس نے؟ جی، تو اسے بتا رہے ہیں آپ، جو بیمار کو بھی جانتا ہے، بیماری کو بھی جانتا ہے، اسے بتا رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ مقام خلت پر فائز ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے لیے بھی دعا نہیں مانگتا، کہ دعا جب بھی مانگتا ہے تو اپنوں کے لیے مانگتا ہے، ہاں، وہ اپنے لیے نہیں مانگتا۔ سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک مالدار آدمی آیا، چھپر پھٹا ہوا تھا، بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے، بچھانے کے لیے چھوٹی سی چٹائی تھی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی، حالات پر ترس آ گیا، اشرفیوں کی تھیلی نکالی، کہا یہ رکھ لیں آپ، کہا اس کو میں کیا کروں؟ سیدہ رابعہ کہتی ہیں کہ اسے لے کے میں کیا کروں؟ تو کہا اپنی حالت سدھار لیں، یہ چھپر برابر کر لیں، کپڑے صحیح بنا لیں، تھوڑا رہن سہن ٹھیک ٹھاک کر لیں، لگ رہا ہے بہت زیادہ مفلسی ہے، غربت ہے۔ تو کہا تیرے پاس زیادہ مال ہے کیا؟ تو کہا الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا وہ بہت ہے، اس لیے تو دے رہا ہوں۔ تو حضرت سیدہ رابعہ ارشاد فرماتی، مقام بتا رہا ہوں، سیدہ رابعہ کہنے لگی کہ تیرا رب الگ ہے اور میرا رب الگ ہے کیا؟ تو وہ چونک گیا، کہا نا رابعہ، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، تو کیا تجھے لگتا ہے کہ وہ تجھے دینا اسے یاد رہا، مجھے دینا بھول گیا؟ کہا نا ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو کہا جا، وہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، مجھے تیرے مال کی حاجت نہیں ہے، وہ جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ بندہ اپنے لیے بھی نہیں کہتا کہ مولا میری حالت پر رحم فرما، مولا میرے حالات بدل دے، مگر اس مقام پہ پہنچے تو کیا ہم اس مقام پہ ہیں؟ وہاں تو دور کی بات ہے۔ یاد رکھیں، جناب جبریل سے بھی مدد نہیں مانگی اور رب کی مدد کا بھی سوال نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا جانتا ہے وہ رب جلیل، آگ میں گر رہا ہے اس کا خلیل، وہ تو سب جانتا ہے، خاموش رہے۔ اور آگ میں جب جھونک دیا گیا تو رب کی طرف سے پھر ندا آئی، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور جناب ابراہیم جب باہر نکلے، کسی نے پوچھا کیا حال رہا آگ میں؟ تو کہا میں آگ میں گیا کب تھا؟ کہ دنیا کا ایسا کوئی پھول نہیں تھا جو اس گارڈن میں نہ ہو، اللہ نے اس آگ میں ایک باغیچہ بنا دیا، فرمایا گلے گلزار ہو گئی آگ۔ تو یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں سے جان کی قربانی، آگ میں چھلانگ لگا دی مگر پشو پیش نہیں کیا، مال کی قربانی، بعد میں پھر وطن بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت کر ڈالی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 7-8 سال کے بیٹے کی قربانی مانگ لی اللہ نے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے کہ مولا اگر ایک بیٹا تو مانگ رہا ہے، مولا اگر ہزاروں ہو تو بھی تیرے نام پہ قربان کرنا تیار ہو گئے، پوری طاقت لگا دی، چھری چلا دی،
مگر اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے. اللہ نے ارادہ جان لیا کہ میرا ابراہیم کر کے رہے گا، تو اللہ نے وہ انعام دیا کہ بیٹا بچا بھی لیا اور قربانی قبول بھی فرما لیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. بیٹا بچایا بھی گیا اور قربانی قبول بھی ہو گئی، اور وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب صبح قیامت تک کے آنے والے مالدار مسلمانوں پر ہر سال مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کی قربانی واجب کر دی کہ ابراہیم کی یاد کو زندہ رکھنا ہے. لہذا جو مالک نصاب ہے ان پر ہر سال جانور کی قربانی کرنا. چھوٹے جانور ایک بھیڑ بکری دمبا ایک جانور ایک آدمی کے نام سے، بڑا جانور ہے تو ایک حصہ، بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے، اس میں سے ایک حصہ کم از کم ایک حصہ واجب ہے. جو مالدار ہے مالک نصاب ہے، حاجت اصلیہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کی ملکیت کسی کے پاس ہے، یا اس کے علاوہ کوئی مال حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. ان دنوں میں جن پر قربانی واجب ہے انہیں جانور ہی قربان کرنا پڑے گا. اتنا مال میں صدقہ کر دوں نہیں چلے گا. قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے. اتنا پیسہ بچا کر کسی غریب کی شادی میں لگا دوں فرمایا نہیں چلے گا. قربانی جس پر واجب ہے ان مخصوص دنوں میں 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12 کے غروب آفتاب سے پہلے تک، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، ان دنوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی. اگر کسی وجہ سے حالات کبھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جانور تو لے لیا تھا مگر قربانی نہ کر سکا اور دن نکل گیا، پیریڈ نکل گیا، اب کیا کریں؟ تو فرمایا اس جانور کو مکمل صدقہ کرنا پڑے گا. اس جانور کو غریبوں میں صدقہ کر دینا پڑے گا، مگر بعد میں چونکہ دن گزر گئے تو اب قربانی نہیں ہوگی. اگر کسی وجہ سے سیلاب آ گیا اب جانور ذبح کہاں کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے ایسا. ہاں تو یہ امکانات ہیں ایسے، تو قربانی ہی کرنی پڑے گی. اب ظاہر بات ہے جب آج موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کہ مالک نصاب ہم میں سے اکثر لوگ ہوتے ہیں مگر ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی. 52.5 تولہ چاندی 25-26 ہزار روپے میں آ جائے گا، اور 25-26 ہزار روپیہ میں سمجھتا ہوں تقریباً زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اب قربانی کے لیے زکوٰۃ والا نصاب تو ہے مگر زکوٰۃ دینے کے لیے سال گزرنا شرط ہے. قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. کل عید ہے، آج رات کو اگر میرے پاس 26-25-27 ہزار آ گئے تو کل مجھ پر قربانی واجب ہے. وہ 3 دنوں کے اندر اندر آ گئے تب بھی قربانی واجب ہے. لہٰذا اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں. اب ظاہر بات ہے جس کسی کے پاس اگر 27,000-30,000 روپے ہیں نصاب کو تو پہنچ گیا، اب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو 30,000 سے سستے میں تو قربانی ہوگی نہیں، ہے نا بھائی؟ بکرا لینے جائے گا تو 25-30-40 ہزار سے کم میں تو آئے گا نہیں ایک بکرا. بڑا جانور میں حصہ لینے جائے گا تو ظاہر بات ہے 3700-3800 کا حصہ ہو رہا ہے. تو جن پر واجب ہو جاتی ہے ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا تو خود جانور لے گا تو جتنا ہے سب گیا، یا زیادہ قیمت دینا جبکہ کل سرمایہ اس کے پاس اتنا ہے، اب کیا کرے؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آل انڈیا قادری مشن کی جانب سے حصے والی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے پہلے سے، اس سال بھی ہوگا. ایک حصے کی رقم صرف 1300 روپیہ.